السلام علیکم۔ گھر میں کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ وجے کی تیز نظروں نے گاڑی سے اترتے ہی ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے کے باہر موجود فٹ میٹ پر رکھے ہوئے زنانہ جوتوں کے جوڑوں کو تاڑ لیا اور اپنے استقبال کے لیے آنے والے بیٹ مین سے پوچھا، جی میڈم کی کوئی مسلم فرینڈز ہیں، لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے آئی ہیں۔ اس نے مستعدی سے جواب دیا۔ وجے کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن زبان سے اس ایک لفظ کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ اس کی بیوی رجنی کشمیر میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی اور اس کی سابقہ ہم جماعت لڑکیوں میں سے کئی مسلمان لڑکیوں سے بھی دوستی تھی۔ وہ کھلے دماغ کی عورت تھی اور لوگوں سے دوستیاں بناتے ہوئے قوم یا مذہب سے بڑھ کر ذہنی موافقت کو ترجیح دیتی تھی۔ وجے کو بھی سو کالڈ لبرل ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے اندر ہی اندر رجنی کی اس عادت کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ کبھی اسے ٹوک نہیں سکا تھا۔ اب بھی وہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر چینج کرنے میں 10-15 منٹ لگے۔ اس کا خیال تھا کہ گاڑی کی آواز سے رجنی کو اس کی آمد کی خبر ہو گئی ہوگی اور حسب معمول وہ اس کا استقبال نہ کرنے پر معذرت کرتی اس سے اس کی ضروریات کا پوچھنے آئے گی یا کم از کم اسے اپنی دوستوں سے ملانے لے جائے گی، جیسا کہ اس کا معمول تھا۔ لیکن خلاف معمول ان میں سے ایک بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے لیے چائے وغیرہ لے کر آؤں سر؟ رجنی تو نہیں آئی، لیکن بیٹ مین اپنی ڈیوٹی انجام دینے آ گیا۔ میڈم کی فرینڈز کو چائے سرو کر دی ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ میڈم کا آرڈر ہے کہ مجھ سمیت تمام سرونٹس ڈرائنگ روم سے دور رہیں۔ ان کی فرینڈز کو کوئی پردے شردے کا ایشو ہے۔ ویسے میں نے چائے اور سنیکس ریڈی کر لیے ہیں، جیسے ہی میڈم کا آرڈر ملا میں سرو کر دوں گا۔ بیٹ مین نے مکمل رپورٹ پیش کی تو اس کی آنکھوں میں الجھن دوڑنے لگی۔ وہ اب تک رجنی کی جتنی مسلمان دوستوں سے ملا تھا وہ فیشنیبل عورتیں تھیں اور ان میں پردے کا رجحان نہیں تھا، اور اجے اب اس نے بیٹے کی بابت دریافت کیا، وہ بھی میڈم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی ہیں۔ اوکے، میڈم کو میرے آنے کی اطلاع دو، اس نے بیٹ مین کو حکم دیا۔ ابھی بیٹ مین حکم کی تعمیل کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر رجنی کی کال آنے لگی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹ مین کو روکا اور خود کال ریسیو کی۔ ڈرائنگ روم میں آ جاؤ ڈارلنگ، میں تمہیں اپنی فرینڈز سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اسے کسی بھی دوسری بات کا موقع دیے بغیر رجنی نے اس سے فرمائش کی۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ پردہ دار عورتیں ہیں اور تم نے سارے سرونٹس کو ڈرائنگ روم سے دور رہنے کا آرڈر دیا ہے۔ ہاں، پر تم سے تو ملوانا ہے انہیں۔ وہ ہماری شادی پر بھی نہیں آئی تھیں، اس لیے انہیں تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اوکے، میں آتا ہوں، اس نے جواب دیا، پھر بیٹ مین کی شکل پر سوال دیکھ کر پوچھا، چائے کتنی دیر میں سرو کرنی ہے؟ پہلے آپ آ کر ان سے مل تو لیں، پھر چائے وائے بھی آتی رہے گی۔ رجنی کے لہجے میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ وہ کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ رجنی پرانی پتی ورتا عورتوں کی طرح ہر وقت شوہر کی جی حضوری کرنے والی عورت نہیں تھی، لیکن وہ اس لب و لہجے کی بھی عادی نہیں تھی۔ اس نے بیٹ مین کو مزید انتظار کرنے کا حکم دیا اور خود کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے پسٹل جیب میں ڈال لیا۔ ہینڈز اپ! ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے پر دستک دے کر اس نے اسے دھکیل کر کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اس کے قدم رکھتے ہی کسی نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے سر سے گن کی نال لگا کر سرد لہجے میں بولا، بلا شبہ یہ ایک مردانہ آواز تھی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اس نے سامنے کھڑی ہونٹ چباتی رجنی کے سراسیمہ چہرے پر ایک نظر ڈال کر تعجب سے پوچھا۔ رجنی کے پیچھے نیچے کارپٹ پر ان کا 2 سالہ بیٹا راہل بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا اور اس کے قریب ہی ایک لڑکی ہاتھ میں گن لیے بیٹھی تھی۔ اپنے بیٹے سے اتنی قریب ایک ہتھیار بند لڑکی کو دیکھ کر اسے اتنا خوف محسوس ہوا جس کے سامنے اپنی کھوپڑی سے لگی گن کی نال کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ادھر جا کر دھیرج سے بیٹھو، پھر ہم خود تم سے اپنا تعارف کروا دیں گے، اس کے پیچھے کھڑے مسلح شخص نے دھیمی مگر سرد آواز میں اسے حکم دیتے ہوئے ہلکا سا ٹہکا بھی دیا۔ چاروں ناچار اسے تعمیل کرنا پڑی۔ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے ہم، بس اتنا جان لو کہ اس پل سے تمہیں وہی کچھ کرنا ہے جس کا حکم ہم تمہیں دیں گے۔ انکار کا سوچنے سے پہلے یہ دیکھ لو۔ اب وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تھا۔ چھوٹے قد کے اس دبلے پتلے مرد نے اپنا چہرہ اب بھی ماسک کے پیچھے چھپا رکھا تھا، لیکن برقع نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس کا اتارا ہوا برقع ایک صوفے پر پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وجے کو صورتحال سمجھ آنے لگی۔ مرد و زن پر مشتمل یہ جوڑا عورتوں ہی کے گیٹ اپ میں اس کے گھر میں گھسا تھا۔ مرد کی جسامت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پر تعینات افراد کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہوگا
کہ برقع میں کون ہے۔ یقیناً سیکیورٹی والوں کے سوال جواب کا سامنا لڑکی نے کیا ہوگا اور وہ یوں آسانی سے اندر آ گئے ہوں گے۔ رجنی کے پاس مہمانوں کا آنا جانا معمول تھا اور وہ سرکاری رہائش گاہ کے بجائے رجنی کو جہیز میں ملے مکان میں رہتے تھے، اس لیے ان کے ہاں بہت سخت سیکیورٹی تھی بھی نہیں۔ گئے وقتوں میں ہمارے اسلاف پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگیں لڑتے تھے، تم جیسے گھٹیا دشمنوں نے ہمیں پیٹ پر یہ باندھ کر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں، اس سے بے نیاز اس دبلے پتلے مرد نے بولتے ہوئے پیٹ پر سے اپنی قمیض اوپر اٹھا دی۔ وجے اس کے جسم پر موجود خودکش جیکٹ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی اور 2 سالہ بیٹا موجود تھا اور انہیں ایک خودکش بمبار کا سامنا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اپنا ہتھیار نکال کر ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے وجے کی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بھی جہاں دیدہ شخص وہاں ہتھیار کے ابھار کو محسوس کر سکتا تھا۔ وجے نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ حقیقتاً اس کا دماغ اسے مشورہ دینے سے قاصر تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بیٹھ جاؤ، اگلا حکم ملا جس کی بھی اس نے تعمیل کی۔ اب آپ ہمارے لیے چائے منگوا لیں دیوی جی، لیکن خیال رہے کہ ٹرالی دروازے سے ہی وصول کر لینی ہے، کوئی ملازم اندر داخل نہ ہو۔ اب وہ رجنی سے مخاطب تھا۔ وہ سر ہلا کر ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انٹرکام کی طرف بڑھی اور رسیور اٹھا کر بٹن دباتے ہوئے احکامات جاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں چائے اور لوازمات سے سجی ٹرالی ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ تھکے ہارے آئے ہو شریمان، تھوڑا بھوجن کر لو، نقاب پوش مرد وجے سے مخاطب ہوا تو وہ تپ گیا اور تپے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں ٹھونسنا ہے تو ٹھونسو، لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں موجود ہو اور کیا چاہتے ہو۔ سنا تم نے شریمان جی اچھے میزبان کی طرح پہلے ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ تم بھی تکلف نہ کرو اور کچھ کھا لو، ویسے بھی ہو سکتا ہے ہمیں لمبے سمے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑے۔ وجے کے لہجے کو خاطر میں لائے بغیر وہ اپنی ساتھی لڑکی سے بولا۔ لڑکی کمرے کے ماحول سے بے نیاز بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی اور اس نے بچے کو اپنے ساتھ خاصا مانوس کر لیا تھا۔ اب بھی اس نے پلیٹ میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر بچے کے ہاتھ میں تھما دیا جسے وہ مزے سے کھانے لگا۔ خود لڑکی نے ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اب کرنا تم کو یہ ہے کہ اے ٹو زی سارے سرونٹس سے بولو کہ تمہارا کوئی دوست یا رشتہ دار مر گیا ہے اور تمہیں اس کا کریا کرم کرنے دوسرے شہر جانا ہے، اس لیے سب کے سب 4 دن کے لیے چھٹی کرو۔ اس نے اپنے چہرے پر منڈا نقاب ہٹا دیا اور ٹرالی سے ایک آلو پیٹیز اٹھا کر کھاتے ہوئے ہدایت دے رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو، وجے نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، تو یاد رکھو کہ ہم سر پر کفن باندھ کر ہی اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ ہاں، البتہ تم صرف اور صرف اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں پریوار سمیت مارے جاؤ گے۔ اس نے اپنی خودکش جیکٹ کو نمایاں کرتے ہوئے بہت پرسکون لہجے میں وجے کے سوال کا جواب دیا، اور میری جاب، ادھر بھی یہی میسج بھیج دو، ہمیں خبر ہے کہ سینئرز سے تمہارے تعلقات اچھے ہیں، ارجنٹ چھٹی کی ریکویسٹ پر کوئی آبجیکشن نہیں لگے گا۔ پر مرواؤں کسے؟ میری فیملی، ماتا پتا، بھائی سب اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی تو پوچھیں گے نا کہ ایسا کون مر گیا ہے جس کے کریا کرم کے لیے ہم ارجنٹلی جا رہے ہیں اور وہ اسے نہیں جانتے۔ کہہ دینا پتنی کی بیسٹ فرینڈ ہے، بیاہ کر چھوٹے گاؤں میں گئی تھی، ڈیلیوری میں مر گئی، پتنی کی ضد ہے کہ اس کے کریا کرم میں ضرور جانا ہے۔ ساتھ یہ بھی جتا دینا کہ وہاں موبائل کے سگنلز نہیں آتے، اس لیے ان 4 دنوں میں کسی سے کانٹیکٹ نہ ہو سکے تو پریشان نہ ہو۔ اس نے مزے سے وجے کے اٹھائے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے تمہارا کیا گول ہے؟ تم کو اپنے سارے سوالوں کے جواب سمے کے ساتھ خود ملتے جائیں گے، پر ابھی ہمارا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ ابھی تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو ہم کہیں۔ سوڑ سوڑ کر کے چائے پیتے ہوئے اس نے وجے کو جواب دیا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولا، حجت بازی بہت ہو گئی، اب جیسا بولا ہے کرتے جاؤ، سٹارٹ، اپنے سرونٹس سے بولو۔ اوکے، میں جاتا ہوں، وجے نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ کوئی چھوٹی سی بھی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا یہاں آنے والی قیامت کی ساری ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہوگی۔ اندر بے شک ہم 2 ہیں، لیکن تمہارا مکان ہمارے آدمیوں کی سخت نگرانی میں ہے، یہاں سے ایک مکھی بھی ہماری مرضی کے خلاف اڑی تو ہم تباہی مچا دیں گے۔ اس نے وجے کو سنگین نتائج سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ وجے نے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر خود بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کسی قسم کا دھوکہ دہی
اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ گڈ، اب جاؤ اور کام سے لگ جاؤ۔ اس نے مطمئن ہوتے ہوئے وجے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اور ہاں سنو، ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے روک لیا۔ سب کے ساتھ ڈرائیور کو بھی چھٹی دے دینا۔ بولنا مرنے والی رجنی کے ساتھ ساتھ مہمان عورتوں کی بھی سہیلی تھی، اس لیے وہ یعنی ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ ہی وہاں جا رہی ہیں۔ گاڑی میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے تم ڈرائیور کو ساتھ نہیں لے جاؤ گے اور گاڑی خود ڈرائیو کرو گے۔ اوکے، وجے نے بنا بحث کے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ گڈ بوائے، ایسے ہی ہماری بات مانتے رہے تو اپنا سب کچھ بچا لو گے۔ وہ اٹھ کر وجے کے قریب آیا اور یوں اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر مسلا جیسے یہ اس کے شاباش دینے کا انداز ہو، لیکن وجے نے ایک چھوٹی بٹن نما شے کو اپنے کالر میں چپکتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ایک ننھا کیمرہ اور مائکرو فون تھا، یعنی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی بچے کے ساتھ کھیلتی لڑکی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا اور کان میں بلوٹوتھ فکس کرنے لگی۔ اب وہ وجے کی ہر حرکت دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے سننے کی بھی اہل تھی۔ مرد اس کی طرف سے مطمئن رجنی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پرسکون رہیے شریمتی جی، اگر آپ کے پتی نے کوئی شرارت نہیں کی تو ہم سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم بھارتی فوج کے سورما نہیں ہیں جو جب بھی کسی کشمیری کے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی گندی نگاہیں سب سے پہلے ہماری عورتوں کی عزت کو داغدار کرنے کی نیت سے انہیں تاڑنے لگتی ہیں۔ کشمیری تو میں بھی ہوں، رجنی نے تھوک نگلتے ہوئے اسے جتایا، لیکن مسلمان نہیں۔ اس نے ترنت جواب دیا، میرے پتی انڈین آرمی میں ضرور ہیں لیکن وہ صرف اپنی جاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی عورت کی عزت پر نظر نہیں ڈالی۔ شاید وہ اس کے دل میں اپنے اور وجے کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ اس نے بات ختم کر دی۔ 2-3 منٹ مزید گزرے تو وجے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ملازمین سے کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی چھٹی پر چلے جائیں۔ ہم بھی آدھے گھنٹے میں اپنا سامان پیک کرنے کے بعد گھر لاک کر کے روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے آ کر اپنی کارکردگی بیان کی۔ اب آپ کو تھوڑی زحمت کرنی ہوگی شریمتی جی، آپ اندر جائیے اور سفر کے لیے ایک چھوٹا بیگ پیک کیجیے۔ یہ میری ساتھی اس کام میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ وہ وجے کو کوئی جواب دیے بغیر رجنی سے مخاطب ہوا۔ آپ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ وجے نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کہیں نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا اور اپنی ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ رجنی کو اندر لے جائے۔ بیگ پیک ہوگا تو ہی ملازمین کو یقین آئے گا نا کہ تم لوگ کہیں جا رہے ہو۔ وہ دونوں چلی گئیں تو اس نے وجے پر واضح کیا۔ اس کی ساتھی لڑکی جاتے جاتے بچے کو بھی گود میں اٹھا کر لے گئی تھی۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے وہ اپنے چہرے پر نقاب لگانا نہیں بھولی تھی۔ مطلب ہمیں 4 دن تک یہیں اسی گھر میں رہنا ہے؟ وجے نے فوراً نتیجہ اخذ کیا۔ بالکل، ہم بے گھری کا دکھ جانتے ہیں، اس لیے کسی کو بے گھر کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ موقع ملنے پر کوئی چبھتا ہوا جملہ کسنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ لیکن وجے نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ باقی باتیں بعد میں، پہلے کام نمٹاؤ۔ کیسا کام؟ اپنے دفتر اور گھر والوں کو اپنی روانگی کی اطلاع دو۔ اس نے وجے کو حکم دیا اور خود اس کے عین عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اب وہ اس کے موبائل پر چھٹی کے لیے لکھی جانے والی ای میل پڑھ سکتا تھا۔ کل منتری جی یہاں پہنچ رہے ہیں، ایسے میں میری یہ اچانک چھٹی میرے ریکارڈ پر ایک داغ ثابت ہوگی۔ ای میل بھیجنے کے بعد وجے ماتھے کو پریشانی سے مسلتے ہوئے بڑبڑایا، تو عملے کے وہ لوگ جنہیں فضول کاموں پر لگایا ہوا ہے انہیں واپس بلواؤ تاکہ وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکیں۔ کیا مطلب؟ اس کے دیے مشورے پر وجے چونکا۔ ارے بھائی، وہ جو 3 بندوں کی خواہ مار کے پیچھے شفٹوں میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ واپس بلواؤ انہیں، کیوں بیکار میں شریف شہریوں کو پریشان کرتے ہو؟ اس نے یوں سرسری لہجے میں کہا جیسے موسم پر تبصرہ کر رہا ہو، لیکن وجے بری طرح چونک گیا۔ عمار؟ اوہ مائی گاڈ، عمار ہے تمہارے پیچھے؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ اس لڑکے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ اس میں نہیں، گڑبڑ تم لوگوں میں ہے۔ تم لوگ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کیسے کسی اور کو غلط کہہ سکتے ہو؟ وہ وجے کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور یکدم ہی لہجے کو درست کرتے ہوئے حکم دیا، نکالو آرڈر اپنے بندوں کے لیے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں؟ وجے نے اکڑنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے بھارت ماتا پر اپنا آپ اور اپنا پریوار دان کرنے کا سوچ رہے ہو، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے وہ 3 ساتھی بھی اپنی جان سے جائیں گے۔ ہم بے وجہ خون بہانا پسند نہیں کرتے، لیکن تم ہمیں اس پر مجبور کر دو گے تو آخری حل کے طور پر یہ بھی کر گزریں گے۔ اس نے وجے پر واضح کر دیا کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ شکست خوردہ وجے کو اس کا حکم ماننا ہی پڑا۔ اب اس کام کو کر ڈالنے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے خود کش جیکٹ والے کو دیکھا۔ اب کچھ نہیں، اب بس ہم تمہارے مہمان ہیں جو زیادہ سے زیادہ 4 دن تک تمہارے مکان میں رہیں گے۔ ہمارے 1-2 بندے اور یہاں آ جائیں گے۔ بابی جی کو ہمارے اور ان کے بھوجن کا بندوبست کرنا ہوگا۔ زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میری ساتھی ان کی ہیلپ کر دے گی۔ اسے ہم نے اس کام میں شامل ہی اس لیے کیا ہے کہ بھابی جی ریلیکس رہ سکیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ وجے کا دماغ اس سوچ میں اٹکا ہوا تھا کہ اگلے 4 دن میں کشمیر میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ 1 2 3 حویلی کے گیٹ سے ایک ایک کر کے ایمبولینسز اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اعظم کو سینے سے لگائے کھڑی نیلی نے پتھرائی ہوئی نظروں سے ان ایمبولینسز کو اپنے سامنے رکتے اور ان سے اترتے تابوتوں کو دیکھا۔ وہ پورے 5 تابوت تھے جنہیں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک قطار میں رکھا جانے لگا۔ تابوتوں کی آمد نے گزشتہ رات کے آخری پہر سے حویلی میں جاری گریہ ازاری کو یکدم ہی بلند کر دیا تھا۔ کل سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی حویلی میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا تھا۔ حویلی کے پرانے نمک خوار ملازمین روتے دھوتے حویلی کی روایات کے مطابق آنے والے مہمانوں کے قیام اور طعام سمیت دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور نیلی کل سے اسی طرح اعظم کو سینے سے لگائے جامد دماغ کے ساتھ ایک ایک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اس نے چند گھونٹ پانی کے سوا حلق سے کچھ بھی نہیں اتارا تھا، البتہ اعظم کو ملازماؤں کی فراہم کردہ غذا کھلاتی پلاتی رہی تھی۔ وہ حویلی میں اتنے بہت سارے اجنبی چہروں کی آمد اور رونے دھونے کی آوازوں سے سراسیمہ تھا، اور سارا وقت اس کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ اس حویلی پر ایسا سانحہ بیتا تھا جس نے ہر آنکھ اشک بار کر دی تھی۔ سرمد کی موت اور عالم کے زخمی ہونے کی اطلاع سن کر حویلی سے روانہ ہونے والی سجل اور ہوٹل سے ہسپتال کے لیے نکلنے والے صداقت شاہ، سکینہ شاہ اور قربان شاہ پر گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کی طرف سے شدید حملہ ہوا تھا۔ حملہ آوروں نے اتنی شدید فائرنگ کی تھی کہ گاڑیوں سمیت انسانی وجود چھلنی ہو کر رہ گئے تھے، اور کوئی ایک بھی زندہ ہسپتال نہیں پہنچ سکا تھا۔ عالم شاہ کو ہوش میں آنے کے بعد علم ہوا تھا کہ جس وقت آپریشن تھیٹر میں اس کے جسم سے گولیاں نکالی جا رہی تھیں، عین اسی وقت اس کے پیاروں کے جسموں سے ان کی روحیں بھی نکالی گئی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کا صبر آزما مرحلہ گزرنے تک ڈاکٹروں نے اس کی ذہنی حالت کو ابتر ہونے سے بچانے کے لیے اسے زیادہ مسکن دواؤں کے زیر اثر رکھا تھا۔ صداقت شاہ، سکینہ شاہ، قربان شاہ اور سرمد کے تابوتوں کے پاس سے ایک ایک کر کے گزرتی وہ سجل کے تابوت کے سامنے آ کر رکی تو اعظم بے چین ہو کر رونے لگا۔ اس نے تابوت کے چوکھٹے شیشے سے نظر آنے والا سجل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ماں کی فطری کشش نے اسے بے قرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ نیلی اسے بہلاتی ہوئی تابوت سے دور ہٹی تو اس نے چھٹی ایمبولینس کو حویلی کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس ایمبولینس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک اسٹریچر اتارا جانے لگا۔ اسٹریچر کے ساتھ ہی فولڈنگ ویل چیئر بھی تھی۔ مستعد عملے نے ویل چیئر کو کھولا اور احتیاط سے اسٹریچر پر لیٹے شخص کو اٹھا کر اس ویل چیئر پر منتقل کرنے لگے۔ منتقلی کے اس عمل کے دوران نیلی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ عالم شاہ تھا، جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں میں ویرانی رچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز اسے ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کے لیے اس نازک وقت میں ہسپتال میں پڑے رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ زبردستی اصرار کر کے حویلی آیا تھا اور اندر سے کتنا شکستہ تھا، اس کا اندازہ نیلی اس کی ویران آنکھوں سے لگا سکتی تھی۔ اس نازک موقع پر اسے دلاسا دینے کے لیے وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی سے اعظم کو لے کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اعظم کو دیکھ کر عالم شاہ کی آنکھوں میں نمی چمکی اور اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اس کا مقصد سمجھتے ہوئے نیلی اعظم سمیت نیچے کی جانب جھکی۔ عالم شاہ نے پہلے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حویلی کے وارث کے آنسو حویلی میں طوفان لے آئے۔ نمک خوار ملازمین دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے سینہ کو بھی کرنے لگے۔ ایسے میں مومل کی آمد نے مزید قیامت ڈھا دی۔ وہ بھائی کے ساتھ لگ کر ایسا روئی کہ پتھروں کے بھی دل لرز گئے۔ مومل کے ساتھ خدیجہ بھی تھی۔ بن بیاہے بیوہ ہو جانے والی اس لڑکی کو دکھ نے سختہ زدہ کر دیا تھا۔
سرمد کے نام کی مالا جپ کر زندہ رہنے والی کو اس کی موت پر کھل کر بیان کرنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ صرف منگیتر تھی اور اس کے ساتھ کسی قانونی یا خونی رشتے میں نہیں جڑی تھی۔ میں آج تک اپنے دکھ کو روتی رہی، لیکن یہ وقت ان کے دکھ کو بانٹنے کا ہے جو مجھ سے بھی بڑے سانحے سے گزرے ہیں۔ نیلی پر یہ خیال کسی الہام کی طرح اترا اور وہ ایک نئی توانائی کے ساتھ ان کے دکھ بانٹنے کے لیے پرعزم ہو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ یکدم کھل گئی اور ایسا لگا کہ دل بہت تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہو۔ اس اجنبی کیفیت پر پریشان اس نے سائیڈ میں رکھا موبائل اٹھا کر اس پر وقت دیکھا۔ وہ الارم لگا کر سویا تھا، لیکن ابھی اس الارم کے بجنے میں بہت وقت پڑا تھا۔ کیا میں نے کوئی برا خواب دیکھا تھا؟ وہ اپنی کیفیت اور بلا وجہ آنکھ کھل جانے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عام طور پر اس طرح آنکھ کھلنے اور طبیعت کے بے چین ہونے کے پیچھے کوئی برا خواب ہی ہوتا ہے، لیکن اسے ذہن پر بہت زور دینے پر بھی کوئی اچھا برا خواب یاد نہیں آ رہا تھا۔ دماغ کی تختی گویا بالکل خالی پڑی تھی، لیکن کچھ تھا جو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ کیا یہ اس کام کی وجہ سے ہے جسے آج میں کرنے جا رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے اس کام کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا قبول کیا ہے۔ اس میں جتنا رسک ہے اتنی ہی اچھی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے، اس لیے میرے دل میں ناکامی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جواب نفی میں ہی آیا۔ شاید یہ آغا جان اور بی بی کو چھوڑ کر جانے کی تکلیف ہے۔ ان چند دنوں میں ان لوگوں سے بالکل اپنے خونی رشتوں کی طرح ہی جڑ گیا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں معاذ نہیں بلکہ سچ مچ عمار ہی ہوں۔ دماغ ایک اور توجیہ ڈھونڈ لایا تھا جسے وہ مکمل طور پر رد نہیں کر سکا۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، اب آنکھ کھل چکی تھی اور یہ طے تھا کہ دوبارہ نیند نہیں آئے گی، اس لیے بستر پر لیٹ کر خواہ مخواہ وقت برباد کرنے اور کروٹیں بدلتے رہنے کی بجائے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کھلے صحن میں رکھا سامان تاروں کی مدھم روشنی میں دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک چارپائی سیدھی کر کے اس پر بیٹھ گیا اور آنکھیں آسمان پر ٹکا دیں۔ جلد ہی اس نے تاروں بھرے آسمان پر سب سے روشن ستارہ ڈھونڈ لیا اور کیرتھر کی پہاڑیوں میں بسنے والے فیضو سے سیکھا کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ستارہ بینی کی مشق اس کے معمول کا وہ حصہ تھا جسے اس نے مشکل حالات میں بھی وقتاً فوقتاً جاری رکھا تھا، اور اسے اعتراف تھا کہ اس مشق نے اسے بے حد ذہنی مضبوطی بخشی تھی۔ دیکھتے ہیں آج تم مجھے کس جہان کی سیر کراتے ہو۔ وہ آسمان کے اس سب سے روشن ستارے سے مسکرا کر مخاطب ہوا اور اس پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ستارے کی روشنی نے پھیلنا شروع کر دیا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس روشنی کے ساتھ ساتھ خوشبو کی لپٹیں بھی اس تک آ رہی ہیں۔ روشنی بہت تیز اور سرخ تھی اور آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ پھیلتے پھیلتے اچانک اس نے کوئی شکل لینی شروع کر دی۔ شروع میں تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر واضح ہونے لگا کہ روشنی نے سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس ایک دوشیزہ کا بہروپ دار لیا ہے۔ اس دوشیزہ کا چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ اس گھونگھٹ کے نیچے سے صرف ان گلابی پنکھڑیوں سے لبوں کو دیکھ سکتا تھا جن کے بائیں کونے پر پہرا دیتا موٹا سا سیاہ تل اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ سجل، اسے اس دوشیزہ کی شناخت کے لیے اس کی بس اتنی جھلک ہی کافی تھی۔ سو بے قراری سے پکار اٹھا۔ اس کی پکار کے جواب میں گلابی ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلے اور بائیں جانب موجود تل کسی ستارے کی طرح جھلملایا۔ اس نے بے اختیار ہی اس تارے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ اس سے دور ہونے لگا۔ ہوتے ہوتے اتنا دور ہوا کہ پہلے دھندلایا پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ سجل، اس نے گھبرا کر زور سے پکارا، لیکن اب نہ وہاں کوئی ستارہ تھا نہ عروسی لباس میں ملبوس سجل۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، لیکن ٹانگیں بالکل بے جان ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ اپنے آپ میں الجھا ہوا تھا۔ آغا گل کب آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھی اس نے انہیں جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھا۔ معاذ، انہوں نے اسے تشویش سے پکارتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بری طرح کانپ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ غیر معمولی پن کا احساس ہونے پر انہوں نے اسے اپنے کمزور بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اسے اس وقت کسی سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ وہ بے اختیار ہی ان کے سینے سے لگا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ آغا گل دم بخود رہ گئے۔ وہ حساس طبیعت کا مالک ہے،
اس بات کا اندازہ انہیں اس کے یہاں قیام کے عرصے میں ہو گیا تھا، لیکن اس کی یہ کیفیت پہلی بار ان کے سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر اسے بغیر کچھ کہے یوں ہی رونے دیا اور تسلی دینے کے انداز میں آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلاتے رہے۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد اس کے وجود کی کپکپاہٹ کم ہونا شروع ہو گئی اور سسکیاں بھی دم توڑنے لگیں۔ آغا گل اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کھڑے ہوئے اور گلاس میں پانی بھر لائے۔ بصارت سے محرومی کے باوجود وہ اپنی حسیات کے سہارے ایسے تمام کام بخیر و خوبی انجام دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ لو پانی پی لو، انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے اسے گلاس تھمایا۔ میں نے آپ کو زحمت دی آغا جان۔ 2 گھونٹ پانی پی کر اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو شرمندہ سا ہو کر بولا، اپنے بچوں کو آرام پہنچانے میں ماں باپ کو کبھی زحمت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ، انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ البتہ کیا؟ البتہ یہ کہ اگر اولاد کسی تکلیف میں ہو تو ماں باپ کو اس کی تکلیف اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس وقت تک سکون محسوس نہیں کرتے جب تک اس تکلیف کا سدباب نہ ہو جائے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے انتہا خلوص تھا۔ معاذ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ آغا جان، وہ بھیگی ہوئی آواز میں محض ان کا نام پکار کر رہ گیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا کہ کیا ہوا ہے جو تم رات کے اس پہر یوں یہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہو؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کے رونے کا سبب پوچھا۔ مجھے نہیں پتا آغا جان کہ کیا ہوا ہے، لیکن بس کچھ ہو گیا ہے، کچھ ایسا جو میرا دل سہ نہیں پا رہا اور بری طرح بے قرار ہے۔ اس نے نہایت سچائی سے انہیں اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر اسے جواب دینے کے بجائے ایک ہنکارا بھرا۔ وہ زمانے کے نشیب و فراز سے گزرے ہوئے انسان تھے اور ان کا تجربہ کہتا تھا کہ دل کی اس طرح کی گواہی کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ انسان کا دل اندیکھے تاروں کے ذریعے اپنے پیاروں سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ تار بڑی مستعدی سے ان کی خوشی غمی کی خبریں دل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دعا کریں آغا جان کہ سب ٹھیک ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آغا گل معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے رات کے اس پہر جاگے ہوں گے، اس لیے ان سے التجا کی، میں کروں گا بیٹا دعا، تم خود بھی وضو کر کے نوافل پڑھو اور سب خیر کی دعا مانگو، اس سے تمہارے دل کی بے قراری کو بہت قرار ملے گا۔ انہوں نے اسے نصیحت کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، اب دعا لا حاصل ہے۔ اس نے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اپنا اندیشہ بیان کیا۔ دعا کبھی لا حاصل نہیں ہوتی، جو ہو چکا اسے بے شک ہم بدلنے پر قادر نہیں، لیکن اللہ سے اس تکلیف میں سے بھلائی تو طلب کر سکتے ہیں نا۔ معبود کو اپنے بندوں کا اپنے سامنے جھکنا اور طلب کرنا پسند ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری دعائیں رائے گاں چلی جائیں؟ دعاؤں کا بدلہ دنیا یا آخرت کی بھلائی کی صورت میں بالضرور ملتا ہے میرے بیٹے، انہوں نے اسے سمجھایا۔ وہ خود بھی یہ بات جانتا تھا، لیکن بے چینی نے بچپن سے پڑھے اس سبق کو بھلا دیا تھا۔ اب آغا جان نے یاد دلایا تو کچھ شرمندہ سا ہو کر اٹھ گیا اور وضو کرنے لگا۔ اے اللہ، میرے سارے معاملات تیرے حوالے، میں جانتا ہوں کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم و کریم نہیں۔ اگر ظاہر میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہو بھی جائے تو یہ تیرا ہم پر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ تیرے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی حکمت پر بھروسہ رکھنے والا بنا اور مجھ سے صرف اور صرف وہ عمل کروا جو تیری رضامندی کا ذریعہ ہو۔ میں دنیا کی ساری نعمتیں اور محبتیں تیری رضا پر قربان کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، بس تو بھی مجھ پر ایک احسان کرنا، میری اس زندگی کو رائیگاں نہ جانے دینا اور مجھ سے وہ عمل کروانا جو میرے دل کو اطمینان سے بھر دے۔ جائے نماز پر کھڑے ہو کر بہت انہماک سے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہایت خشوع و خضوع سے وہ مانگتا چلا گیا، جو شاید ہمیشہ سے دل میں تو تھا لیکن کبھی یوں زبان پر نہیں آیا تھا۔ اپنے رب کے حضور یہ سب مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل خاموشی کے ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں اور کچھ دیر قبل بہائے گئے آنسوؤں میں فرق تھا۔ ان آنسوؤں میں بے قراری، بے صبری اور تکلیف تھی، اور یہ آنسو عاجزی، انکساری اور خود سپردگی لیے ہوئے تھے۔ یہ آنسو جیسے جیسے بہتے جا رہے تھے وہ اپنے دل میں ایک سکون اور ٹھنڈک سی اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ حضوری کی اس کیفیت میں اسے خبر نہیں تھی کہ جائے نماز پر بیٹھے کتنی دیر گزر چکی ہے۔ بس اب آ جاؤ بیٹا، تمہاری بی بی جان قہوہ تیار کر کے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے پکارا تو وہ ماحول میں واپس آیا۔ زرمینہ بی بی واقعی قہوہ تیار کیے اس کی منتظر تھیں۔
فجر سے پہلے آغا گل کے لیے قہوہ تیار کرنا ان کے معمول کا حصہ تھا۔ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوا اس قہوے کو ہمیشہ مس کروں گا۔ خوشبودار قہوے کا پہلا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ زرمینہ بی بی سے مخاطب ہوا۔ ہم بھی ہمیشہ تمہیں یاد کریں گے اور عمار کی طرح تمہاری یاد بھی ہمیں رلایا کرے گی۔ زرمینہ بی بی کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ مجھے آنسوؤں میں نہیں، دعاؤں میں رخصت کریں بی بی جان۔ مجھے اس وقت آپ کی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور کشمیر کی ماؤں کا حوصلہ تو ایک مثال ہے۔ یہ کشمیری ماؤں کی ہی ہمت ہے کہ نسلوں سے اپنے جوان بیٹوں کو خون میں نہاتا دیکھ رہی ہیں، لیکن کبھی انہیں بزدلی کا سبق نہیں پڑھاتیں۔ اس نے محبت سے زرمینہ بی بی کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے ان سے درخواست کی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں میرے بچے۔ جاؤ اور ہم مسلمانوں کو پسپا کرنے کی سازش کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ۔ اللہ نے چاہا تو تم ضرور سرخرو رہو گے۔ زرمینہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اسی وقت قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ میری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا تو آغا گل اور زرمینہ بی بی کے چہرے ایک پل کے لیے زرد پڑ گئے۔ اللہ کی امان میں بیٹا، آخر آغا گل نے ہی پہلے ہمت کی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر ان کا عمار ان سے رخصت ہو رہا ہو۔ اجازت دیں بی بی جان۔ ان سے ملنے کے بعد وہ زرمینہ بی بی کے آگے جھکا۔ اللہ سونا ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان دونوں سے مل کر وہ اپنے زیر استعمال کمرے میں گیا تاکہ ضرورت کا سامان اٹھا سکے۔ اس کمرے میں بہرام، جو کل ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آیا تھا، بھی سویا ہوا تھا۔ اس کے بیگ کھسکانے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں عمار بھائی؟ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے جانا ہے۔ اب تم مجھے ہنسی خوشی رخصت کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے پیچھے بی بی جان اور آغا جان کا خیال رکھو گے اور ایسی نوبت نہیں آنے دو گے کہ انہیں تم سے کوئی شکایت ہو۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اس سے سیدھی بات کی۔ لیکن اتنی جلدی؟ ابھی تو میں پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا۔ بہرام کو اس کے جانے کی خبر پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں، تم اب ٹھیک ہو، بس اپنی دوائیں پابندی سے کھاتے رہنا اور ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرنا، اس نے بہرام کو سمجھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا عمار بھائی، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ جتنا مجھے یاد کرو اتنا ہی بی بی اور آغا جان کا خیال رکھنا، اس نے اسے نصیحت کی۔ زرمینہ بی بی اور آغا گل وہ دو ہستیاں تھیں جن سے وہ اپنے والدین کے بعد بے انتہا انسیت محسوس کرنے لگا تھا، اور شدت سے خواہش مند تھا کہ ان دونوں کا بڑھاپا چین سے گزر جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں بالکل بھی نہیں ستاؤں گا۔ بہرام بھی جذباتی ہو رہا تھا، اس نے اسے تھپکی دی اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر آغا جان اور زرمینہ بی بی سے ملنے کے بعد گھر سے نکلا تو قدم مسجد کی مخالف سمت میں اٹھ رہے تھے۔ کچھ دور اسے لینے کے لیے آنے والے ایک جیپ میں اس کے منتظر تھے۔ اس نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے بے اختیار اپنے عقب میں دیکھا۔ کئی روز بعد آج وہ دن آیا تھا کہ اس کے عقب میں کوئی تعاقب کار موجود نہیں تھا۔ سوری بینجامن انکل، وہ زیر لب بڑبڑایا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس سارے قصے میں ایک بینجامن ہی تھا جس کے خلوص کا اس نے کچھ ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ راستے میں کسی مناسب جگہ نماز کے لیے روک لینا۔ جیپ چلی تو اس نے ڈرائیور سے کہا، آج دل کی کچھ ایسی کیفیت تھی کہ بار بار اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہا تھا، اور یہ تو پھر فرض نماز تھی۔ قوم اور وطن کا حق ادا کرنے سے پہلے رب کائنات کا حق ادا کرنا ضروری تھا۔ آل کلیئر۔ اس نے سامنے رکھی کافی کا مگ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑائی۔ اس کا سچ جاننے کے لیے اسے سخت جسمانی تشدد میں مبتلا کرنے والوں نے اپنی مکمل تسلی کے لیے آج اسے ذہنی جانچ کے مرحلے سے گزارا تھا۔ ماہر ترین ہپناٹسٹ نے اس پر اپنی ہپناٹزم کی صلاحیتیں آزمائی تھیں اور ان سوالوں کے جواب جاننا چاہے تھے جو وہ اس پر جسمانی تشدد کر کے حاصل نہیں کر سکے تھے۔ معاذ کی فیملی کہاں ہے؟ معاذ کا چین سے کیا معاہدہ ہوا ہے؟ وہ معاذ کے ساتھ زیادہ وفادار ہے یا تنظیم سے؟ کیا اس کے دل میں معاذ کے لیے آج بھی کوئی نرم گوشہ ہے؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات تھے جو اس سے سیشن کے دوران پوچھے جاتے رہے تھے۔ یہ مرحلہ آئے گا، اس سے اس سمیت سبھی واقف تھے، اس لیے ابتدا میں ہی اس کے ذہن میں ان سوالات کے جوابات راسخ کر دیے گئے تھے۔ یہ کام یوان منگ نے خود کیا تھا اور یہ طے تھا کہ حیرت انگیز شخصیت رکھنے والا وہ بوڑھا چینی اس علم میں اتنا ماہر تھا کہ کسی اور کے لیے اس کے
عمل کا توڑ کر کے حقیقت تک رسائی ممکن نہیں تھی، اور کچھ باتیں تو تھیں ہی ایسی جن کا اسے سچ مچ علم نہیں تھا۔ مثلاً وہ نہیں جانتی تھی کہ معاذ کی فیملی کہاں ہے اور اس کا ان سے رابطہ ہے یا نہیں۔ وہ معاذ کے موجودہ پتے سے بھی واقف نہیں تھی، بس اسے یہ معلوم تھا کہ وہ کسی دن اسرائیل آئے گا اور خود اس سے رابطہ کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک طریقہ کار بھی طے کیا گیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ان معلومات کو ماہر تنویم سے چھپا کر اسے جل دینے میں کامیاب ہو کر اکابرین کے سامنے سرخرو ہو چکی تھی۔ ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم علم اور ترقی کی انتہا پر ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، انفرادی سطح پر ہی صحیح، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ہمارے ذہین ترین دماغوں سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ بہت تلخی سے سوچتے ہوئے وہ تلخ کافی گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق سے نیچے اتار رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے اس طرف متوجہ کیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور رابیل مسکرا کر پوچھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا موڈ خاصا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ آپ آلریڈی اندر آ چکی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میڈم ایکس کو اپنی ایک ادنا سی ورکر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے اندر کی تلخی کو ظاہر ہونے سے بالکل نہیں روکا۔ نتیجے میں رابیل کی مسکراہٹ سکڑ گئی اور قدرے مفاہمانہ انداز میں بولی، میں آج بہت خوش ہوں ہنی، اتنی تلخی کا اظہار کر کے میری خوشی کو برباد نہ کرو۔ خوش تو آپ نے ہونا ہے، آخر کو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ آپ کا خون اسرائیل کا غدار نہیں ہے، اور آگے بھی جیسے چاہے آپ مجھے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی بہت روکھا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ ہم نسلوں سے اسرائیل سے اپنی وفاداری کو ثابت کرتے آ رہے ہیں۔ میں، میرے پاپا اور چچا، ہم سب نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس ملک کو مضبوط کرنے اور دنیا میں اپنا لوہا منوانے کے لیے۔ تمہارے باپ سے شادی کو میں اپنی زندگی کی واحد اور آخری غلطی کے طور پر لیتی تھی، لیکن تم، اس نے گہرا سانس لیا، تم میرے لیے میرے کیریئر کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوئی ہو۔ پچھلا کچھ عرصہ میں نے کس قدر ذہنی اذیت میں گزارا ہے تم اسے سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن کم از کم مجھے یہ حق تو دو کہ اپنے سارے بوجھ اترنے کے بعد میں تھوڑا سا خوش ہو سکوں۔ میں نے آپ کو خوش ہونے سے روکا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو لازم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناراضگی تھی۔ تم اپنے رویے میں درست نہیں ہو۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھ سے ایک عام ماں جیسی جذباتیت کی طلبگار ہو، لیکن میں نے جو بھاری ذمہ داریاں اپنے شانوں پر اٹھا رکھی ہیں وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح کے رویے کا اظہار کروں۔ تمہاری تربیت کرتے ہوئے بھی میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ تم ایک عام بچے کے انداز میں نہ سوچو، اور تمہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تم پر بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ اس بار میڈم ایکس نے اسے ایک لیکچر دے ڈالا۔ ہم مشین نہیں ہیں موم جو ہمیشہ بس ایک طے شدہ کام کرتی چلی جائیں۔ ہم انسان ہیں، اور انسان کے ساتھ جذبات و احساسات جڑے ہوتے ہیں۔ مجھے انکار نہیں ہے، بس تم یہ سمجھ لو کہ میری زندگی میں حب الوطنی کا جذبہ سب سے اوپر ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ رابیل نے اپنی ہمیشہ کی بات دہرائی تو اسے گویا ہار ماننے ہی پڑی، اور پست لہجے میں بولی، یہ بات جاننے کیوں مجھے بار بار بھول جاتی ہے، حالانکہ بھولنی نہیں چاہیے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تمہاری ان احمقانہ باتوں میں الجھ کر وہ اہم باتیں تو رہ ہی گئی ہیں جن کے لیے میں تمہارے پاس آئی تھی، تو اب کر لیں۔ وہ عجیم مردم بیزار سی ہو رہی تھی۔ سونیا کو تنظیم کی جانب سے کلیئر قرار دے دیا گیا تھا۔ رابیل اس سے ملنے آئی تھی اور اہم باتیں کر رہی تھی۔ ایک تو اہم خبر ہے جو پاکستان سے آئی ہے، اور اس نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ سونیا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے کو سرسری ہی رکھا۔ معاذ کے عزیز دوست عالم شاہ کی پوری فیملی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پوری فیملی؟ خبر سن کر اس کا دل اندر ہی اندر سکڑا۔ عالم شاہ کی فیملی میں سجل بھی تھی، اور سجل معاذ کے لیے کیا ہے وہ جانتی تھی۔ عالم شاہ اور اس کی چھوٹی بہن بچ گئے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ عالم شاہ اب شاید ہی کبھی ویل چیئر سے اٹھ سکے۔ لیکن وہ لوگ تو چائنا میں تھے نا۔ چھوٹی بہن مومل کی بیماری کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا تھا۔ ایسے کسی موقع کی تلاش میں تاک لگائے بیٹھے ہمارے دوست حرکت میں آئے اور سب کچھ آنن فانن کر ڈالا۔ اگرچہ نقصان ان کا بھی ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان کے اداروں کی چھاؤں میں موجود لوگوں کی یہ درگت بنا کر انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔
رابیل کے لہجے میں تکبر تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ کوئی اچیومنٹ نہیں، صرف اور صرف انتقامی کارروائی تھی۔ کیا اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوا؟ معاذ تک رسائی، ان کی منصوبہ بندی سے آگاہی، کچھ بھی ایسا جو ہمیں آگے کا لائحہ عمل طے کرنے میں مدد دے سکے؟ اس نے صاف گوئی سے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ وہ ہونے والے نقصان پر اپنے غم و غصے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، لیکن میڈم ایکس کی خوشی کو تو کم کیا جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی اپنا مورال بلند کرنے کے لیے ایسی انتقامی کارروائیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ خلاف توقع میڈم ایکس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اوکے، یہ تو ہو گئی ایک خبر، آگے سنائیں۔ وہ جو ہمیشہ بہت فرما بردار اور تابع دار رہی تھی، موجودہ حالات میں اس لائق ہو گئی تھی کہ تنظیم کی ایک کارکن کی طرح صرف مؤدبانہ رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ماں کے سامنے تھوڑا ترش اور تلخ بھی بول سکے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ میں نے تمہیں گراؤنڈ ہونے سے بچا لیا ہے۔ میرے بہت سے بدخواہوں اور حاسدین کی خواہش تھی کہ اب تنظیم تم سے کوئی عملی کام نہ لے اور زیادہ سے زیادہ کوئی دفتری ذمہ داری دے کر فائلوں میں سر کھپانے کے لیے چھوڑ دے، لیکن میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تمہارے حق میں فائٹ کی اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ تم ماضی کی طرح آج بھی کارآمد ہو۔ میڈم ایکس کے الفاظ نے اسے بتایا کہ اس کا اپنی ماں کے بارے میں نفسیاتی تجزیہ بالکل درست ہے۔ وہ خود اس حقیقت سے واقف تھی کہ اس کی ذات جس طرح کے الزامات کی زد میں ہے، کئی طرف سے اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے اور اس کی رکنیت منسوخ کرنے کی سفارشات پیش ہوں گی، لیکن اس کی ماں یہ سب نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے دامن پر ایسا داغ لگ جاتا جسے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک فیور کی وجہ سے میں آپ کی پچھلی ساری کوتاہیاں بلا سکتی ہوں۔ اس بار وہ اپنے موڈ میں تبدیلی لائی اور خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے یہ جو چند دن بے عملی میں گزارے ہیں، انہوں نے مجھے بیزار کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تو تصور ہی نہیں کر سکتی کہ کسی دفتر میں کمپیوٹر اور فائلوں کے درمیان رہوں۔ اس نے جھرجھری سی لے کر کہا تو رابیل مسکرا دی۔ میں یہ بات جانتی ہوں، اور دیکھو تمہاری یہ بیزاری دور کرنے کے لیے فوراً تمہارے لیے ایک کام بھی نکال لیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ متجسس ہوئی۔ بہت زیادہ بھاگ دوڑ والا کام نہیں ہے، لیکن حساس نوعیت کا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میں نے پوری طرح ریکور نہیں کیا ہے؟ اس نے رابیل کی تمہید سن کر سوال اٹھایا۔ ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹرز نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ تمہاری جسمانی حالت بالکل ٹھیک ہے اور اب تم ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتی ہو، لیکن میں خود فی الحال تمہیں خود سے قریب رکھنا چاہتی ہوں تاکہ تم براہ راست میرے انڈر رہو اور کسی دوسرے کو تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ یعنی میں اب بھی مشکوک ہوں، اس نے منہ بنایا۔ یہ صرف ایک احتیاط ہے، دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا۔ میڈم ایکس نے اسے تسلی دی اور مزید بولی، ویسے مشکوک والی بات اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ تم پروفیسر اینڈریو کی سیکیورٹی ٹیم کو لیڈ کرو گی۔ پروفیسر اینڈریو؟ وہ نام سن کر چونکی۔ یہ تو وہی ہے نا جو چائنا کی قید میں تھے، وہ یہاں کیسے؟ آج کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، مشترکہ مفادات دو مخالف قوتوں کو بھی باہم کر دیتے ہیں۔ میڈم ایکس کا چہرہ ایک بڑی کامیابی پر جگمگا رہا تھا۔ کیا معاذ اور اس کے ہمدردوں کو اس اتنی بڑی خبر کا علم ہے؟ بے حد فکر مندی سے سوچتی وہ اندر سے بے چین ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے آپ کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس وقت بطور خاص آپ لوگوں سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ آپ سب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری تھی، لیکن ہم سے چوک ہو گئی اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ دشمن اتنا اوچھا وار کرے گا۔ حویلی کے وسیع اور عریض مہمان خانے میں کرنل سکندر بخت عالم کے روبرو بیٹھے تھے اور اس سے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ ان کی اس معذرت کے جواب میں زبان سے کچھ نہیں بولا اور بس شکوہ کناں نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اعتراف ہے کہ دشمن ہم سے تیز چلے۔ ہم نے جامی کی نگرانی اور اس کے ٹھکانے سے تمہاری بازیابی کو کافی سمجھ کر مزید احتیاطی تدابیر نہیں کی، اور یہی سمجھا کہ جب جامی ہماری کسٹڈی میں ہے تو پیچھے شرارت کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچا ہے، اور یہ ہماری وہ غلطی ہے کہ جس کی ہم کوئی تلافی نہیں کر سکتے۔ شاید یہ ہمارے نصیب میں تھا، ورنہ دونوں حملوں کے وقت ہمارے ذاتی سیکیورٹی گارڈز تو موجود تھے نا۔ دشمن کا وار ہی اتنا سخت تھا کہ وہ بیچارے بھی اپنی جان سے جانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ کرنل سکندر بخت کے بے حد شرمندہ لہجے نے اسے مجبور کیا کہ وہ چند ایسے الفاظ ادا کرے جس سے ان کی شرمندگی کم ہو سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمن ہمارے اندر اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ ہمارے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک چکے ہیں
تب ہی وہ نئے سرے سے کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتا ہے۔ لیکن خیر، ہم بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ اس وقوعہ کے سارے ذمہ داروں کو ڈھونڈ کر رہیں گے اور انہیں ان کے بدترین انجام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ سب کچھ ہوگا لیکن وہ نقصان نہ بھر پائے گا جس سے ہم دوچار ہوئے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عالم شاہ کے ہونٹوں سے شکوہ پھسل گیا۔ اس کے لیے میرا سر ہمیشہ شرم سے جھکا رہے گا۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے سر، لیکن آپ غور کریں کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارے اداروں کی کمزوری ہے۔ جو دشمن اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں مار دیتے ہیں، اور اداروں کی طرف سے ہر بار بس چند گھسے پٹے بیانات دے کر کام چلا لیا جاتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی چوٹ کھائی تھی کہ اس کے لہجے میں تلخی نہ آتی، یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے ہر الزام تسلیم ہے، اور ایسا ہر الزام مجھ جیسے محب وطن آرمی افسر کے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگیاں وطن کے لیے وقف کر دی ہیں، لیکن ہمیں اکثر اوپر سے نیچے تک بھری ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، جن کا دین و ایمان صرف پیسہ ہے۔ سونے کے بچھڑے کے یہ پجاری اپنی قبروں کو آگ سے بھرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیک نامی کو بھی کھا گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں موجود دکھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس ملاقات میں اب تک خاموش کردار کی طرح موجود نیلی کو ان پر رحم آیا اور بول پڑی، سر ہمیں آپ پر اعتبار ہے، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ بے ایمان اور بدخواہ کتنی بھی سازشیں کر لیں، جب تک آپ جیسے ایماندار افسر موجود ہیں ہمارا وطن سلامت رہے گا۔ بہت شکریہ۔ وہ اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرائے، پھر عالم شاہ کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو ضرور بتائیں۔ میں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے پاس جو میرے تھوڑے سے پیارے بچے ہیں انہیں سمیٹ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے اندر فی الحال مزید کوئی جنگ لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے آپ چائنا ہی میں ہمارے مستقل قیام کا انتظام کر دیں۔ یہاں ہماری جتنی غیر منقولہ جائیداد موجود ہے اسے میں ٹرسٹ کے حوالے کر دوں گا۔ اس ٹرسٹ کے تحت ہمارے علاقے میں اسکول اور ہسپتال چلائے جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بس یہ ہوگی کہ اس نیک کام میں کسی کرپشن کو شامل نہ ہونے دیں۔ اس کے الفاظ نے نیلی کو چونکا دیا اور اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے یہ فیصلہ ابھی اچانک نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے سے ہی اس پر سوچ رہا تھا۔ شاید یہی بہتر ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، میں سارے انتظامات کر دوں گا۔ کرنل سکندر بخت نے اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کیا یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ کرنل صاحب کے رخصت ہونے کے بعد نیلی اس کے روبرو آ بیٹھی اور قدر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں معاذ نہیں ہوں جو اپنا سب کچھ گنوا کر بھی مقابلے پر ڈٹا رہوں۔ میں نے جو نقصان اٹھایا ہے اس نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جینے کے لیے اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ میں اپنوں سے الگ رہ کر کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ لڑنا بھی چاہوں تو یہ معذوری میری راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔ اس نے نم آنکھوں سے چادر سے ڈھکی اپنی ٹانگوں اور ویل چیئر کو دیکھا۔ یہ سب ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن آپ اپنی ٹانگوں پر ضرور کھڑے ہوں گے۔ نیلی نے تڑپ کر اسے دلاسا دیا۔ اللہ جانے وہ دن کب آئے، میں تو بس آج کی حقیقت کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ واقعی؟ اس نے نیلی کو بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں، اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ رحم کھا رہی ہو مجھ پر؟ نہیں، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس کہنے کا موقع اب ملا ہے۔ بعض خوشیاں انسان کو ایسے وقت ملتی ہیں جب اس میں خوش ہونے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی۔ وہ یاسیت سے مسکرایا۔ زخم گہرا ہو تو انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن مجھے زندگی نے سکھایا ہے کہ یہ سب وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت خود زخموں کو مندمل کرتا ہے۔ گزرے کل میں اس کے پاس کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے مایوسی اور غم کی انتہا پر اس کا درد بانٹا تھا اور اسے نئے سرے سے جینے کی ہمت دلائی تھی۔ آج وہ کسی کے درد کا درماں بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں رفو کا بہت کام ہے نیلوفر۔ میں ذہنی، جسمانی اور جذباتی کسی بھی اعتبار سے اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے ساتھ زندگی میں شریک ہونے والی کسی ہستی کو کچھ دے سکوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری رفو گری کرتے کرتے تمہاری انگلیاں فگار ہو جائیں گی۔ میں ٹوٹ کر جڑنے کے عمل کی ایک ایک نزاکت سے واقف ہوں۔ میں یہ کام بخوبی انجام دے لوں گی۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ کیسے نہ کروں؟ اس نے بے بسی سے ویل چیئر کے ہتھے پر مکہ مارا۔
گزرے کل میں جب میں تمہارا طلبگار تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور میں تمہیں اتنی خوشیاں دے سکتا ہوں کہ تم اپنا ہر پچھلا غم بلا دو، لیکن اب تو میں بالکل تہی دامن ہوں۔ اب میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو یہ میری خود غرضی ہوگی۔ عالم شاہ کے دل و دماغ نیلی کو کسی امتحان میں ڈالنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اب آپ کے پاس مجھ سے فرار کی گنجائش نہیں ہے عالم شاہ صاحب۔ آپ مجھے مومی کی یادوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر لائے تھے۔ آپ نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اپنی بے رنگ دنیا میں نئے رنگ بھروں۔ آپ نے میرے دل کو ایک نئی لے پر دھڑکنا سکھایا تھا، لہٰذا اب آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی دنیا میں میری گنجائش نہیں رہی ہے، اس لیے مجھے اس دنیا سے نکل جانا چاہیے۔ وہ لہجے میں تھوڑا سا غصہ سموئے اس سے مخاطب تھی۔ عالم شاہ کو لگا کہ اس کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آئیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں، آپ کے لیے اتنی دیر بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ نیلی نے اس سے جواب مانگا بھی نہیں اور خفگی سے کہتی اس کی ویل چیئر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ مرنے والوں کی تدفین کے بعد وہ اور مومل دونوں ہی ہسپتال واپس نہیں گئے تھے۔ دونوں کی دیکھ بھال کے لیے حویلی میں ہی کل وقتی نرسز کا انتظام کر لیا گیا تھا اور ایک ڈاکٹر روزانہ صبح شام دونوں کے معائنے کے لیے حویلی آتا تھا۔ اس بہترین دیکھ بھال نے دونوں ہی بہن بھائی کی صحت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن عالم اپنی صحت کے حوالے سے کچھ مایوسی کا شکار تھا اور اسے یہ وہمہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس وہمے کے پیچھے ڈاکٹرز کے خدشات تھے، لیکن نیلی کسی خدشے کسی رائے کو خاطر ملانے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس نے عزم کر لیا تھا کہ اس شخص کو ہر حال میں اس کے قدموں پر کھڑا کرنا ہے۔ شاید اعظم رو رہا ہے، وہ جو اس کی بات کا جواب دینے کے لیے الفاظ ترتیب نہیں دے سکا تھا، حویلی کے اندرونی حصے سے سنائی دیتی بچے کے رونے کی آواز نے اسے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی اثنا میں ملازمہ اعظم کو گود میں لیے پریشان سی وہاں چلی آئی۔ اعظم سائیں اٹھ گئے ہیں بی بی؟ اور جب سے اٹھے ہیں آپ کو پکار رہے ہیں۔ لگتا تھا اس بیچاری کو اعظم نے خوب پریشان کیا ہے۔ اسے مجھے دے دو اور تم جاؤ۔ اس نے ملازمہ کی گود سے اعظم کو لے لیا۔ اعظم اس کی گود میں آتے ہی رونا بھول کر پرسکون ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی اگر ساری وجوہات ختم ہو چکی ہیں تو بھی یہ ایک وجہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی تو وہ اعظم کا رخسار چومتے ہوئے جتانے والے انداز میں عالم سے بولی۔ عالم کے پاس جواب میں سر جھکا لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو جناب ہم موجود ہیں ہینگنگ گارڈن آف حیفا میں، المعروف بہائی گارڈن۔ شہریار نے ماہبانوں کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں طے کرتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں اس سے کہا۔ بے شک یہ بہت خوبصورت اور قابل دید ہے۔ ماہبانوں نے حد نگاہ تک دکھائی دیتے سرسبز و شاداب منظر پر نگاہ ڈالتے ہوئے متاثر کن لہجے میں کہا۔ کیرمل پہاڑ پر تعمیر کیا گیا یہ باغ واقعی انسانی محنت کا ایک شاہکار تھا۔ دنیا کے تقریباً تمام مذہبی مراکز خوبصورت اور قابل دید ہی ہوتے ہیں۔ یونیسکو نے اس گارڈن کو جولائی 2008 میں عالمی ثقافتی مرکز کا درجہ بھی دیا ہے، شہریار نے اسے بتایا۔ ظاہر ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں اپنے مرکز کے لیے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے اور وہ اپنے مذہبی مرکز کو اعلیٰ اور منفرد دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے عوام سے لے کر حکمرانوں تک سب ہی دل کھول کر اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ ماہبانوں نے اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا، پھر کچھ بے نیازی سے بولی۔ ویسے مجھے بہائی مذہب کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہے، کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اس مذہب کے پیروکاروں سے۔ وہ اس لیے کہ ہماری اب تک جن علاقوں میں رہائش رہی ہے وہاں بہائی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن بہرحال پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ان کے پیروکار اور مذہبی مراکز موجود ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ دونوں اطراف پر نظر دوڑاتے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مذہب نے ایران میں جنم لیا اور اس کا بانی سید علی محمد شیرازی نامی ایک شخص تھا جو خود کو باب یعنی دروازہ کہلاتا تھا، جیسے ہم حضرت علی کو باب العلم کہتے ہیں۔ اس شخص کی تعلیمات میں کئی اچھی باتیں بھی تھیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں کے لیے یہ سب قابل قبول نہیں تھا۔ شیرازی یعنی باب کو اس دور کی حکومت نے سزائے موت دی اور اس کے بعد اس کے ایک پیروکار مرزا حسین علی نوری نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ مرزا نے اپنے لیے بہاء اللہ کا لقب منتخب کیا۔
اور بابیوں کے وہ پیروکار جو بہاءاللہ کی پیروی کرتے ہیں بہائی کہلانے لگے۔ بہاءاللہ کے بیٹے اور پھر پوتے نے ہی اس گارڈن کی تعمیر کروائی۔ گارڈن 19 ٹیریسز پر مشتمل ہے، جس کے مرکزی ٹیرس پر شرائن آف باب یعنی باب کا مزار موجود ہے۔ دنیا بھر سے عقیدت مند اور سیاح اس باب اور مزار کا وزٹ کرنے حیفا آتے ہیں۔ حیفا، جو کہ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے، اپنے سی پورٹ اور بہائیوں کے اس اہم مرکز بیت العدل کی وجہ سے بھی نمایاں پہچان رکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ مزار میں عام مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ مہابانوں نے تجسس سے پوچھا۔ بالکل، اصل میں بہائی دنیا کے کسی بھی مذہب کا انکار نہیں کرتے اور اپنے پیروکاروں کو دوسرے مذاہب کے مطالعے کی ترغیب دیتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی عبادت گاہوں میں کسی بھی مذہب کے افراد کی آمد و رفت پر قطعی اعتراض نہیں ہوتا۔ البتہ میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ مزار کے کچھ مخصوص حصے ہیں جہاں بہائیوں کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہبانوں نے اس کی فراہم کردہ معلومات پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے محض ہنکارہ بھرنے پر اکتفا کیا۔ لگتا ہے تم تھک گئی ہو، شہریار نے فوراً اندازہ لگایا۔ تھکنے سے زیادہ بیزار ہو گئی ہوں، آخر اتنی سیڑھیاں چڑھیں گے ہم؟ یہ پورے 1500 قدمچے ہیں، شہریار نے اسے آگاہ کیا۔ یا اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ تمام ایک ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ وہیں ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ شہریار مسکرا کر اس سے ایک سٹیپ اوپر بیٹھ گیا۔ ان کے قریب سے کئی مقامی اور غیر مقامی افراد سیڑھیاں چڑھتے اترتے رہے۔ وہ عموماً خوشحال چہروں اور معقول لباس والے افراد تھے۔ شاید ایک مذہبی مرکز کے احترام میں لباس کے معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ شہریار نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہوئے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ ہم ایک ساتھ بہت ساری سیڑھیاں چڑھ گئے ہیں، اس لیے تھکن ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آرام سے رک رک کر اوپر جاتے، اس طرح ہم اس خوبصورت باغ کا دیدار بھی اچھی طرح کر لیتے۔ بوتل کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس تھماتے ہوئے اس نے ایک جھنپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ گویا وضاحت دی۔ اگر ہم سچ مچ سیاہ ہوتے تو ایسا ضرور کر سکتے تھے، لیکن ہم یہاں ایک مشن پر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے۔ شہریار نے کلائی میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم جس طرح یہاں جگہ جگہ گھومتے پھر رہے ہیں، مجھے اکثر یہ بات بھول جاتی ہے کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ یقین کریں، اب بھی میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ کاش سوسن اور لیف کی ہسپتال کی مصروفیت نہ ہوتی اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ جاتے تو ہم اس ٹرپ کو زیادہ انجوائے کرتے۔ اتنی سادگی سے اعتراف کیا گیا کہ شہریار اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو ذرا سی ترچھی ہو کر بیٹھی، چہرہ قدرے اوپر کی طرف اٹھائے اس سے گفتگو میں مصروف تھی، اس کے دیکھنے کے انداز پر مزید نروس ہوئی۔ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں چالاک اور ہوشیار بنانے کی اتنی کوشش کی، تمہیں وہ سب کچھ سکھایا جس کا ایک عام گھریلو عورت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود میں تمہاری فطری سادگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اب بھی روز اول کی طرح قائم ہے۔ کیا غلط ہے؟ نہیں، شہریار نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید یہ تمہاری فطرت کی سادگی ہی ہے جس نے روز اول کی طرح آج بھی مجھے تمہارا اسیر کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ کوئی جگہ نہیں ہے عشق جھاڑنے کی، اٹھیں، بہت ہو گیا آرام۔ اس کا اعتراف مہبانوں کے رخساروں پر سرخی بن کر چھلکا، لیکن اس نے جان بوجھ کر بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے بھی ہنستے ہوئے اس کی تقلید کی۔ آخرکار وہ گرتے گراتے اس مقام تک پہنچ ہی گئے جہاں سونے کا پانی چڑھے گنبد والا باب کا مزار اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا۔ وہ مزار کے اندر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرتے، اس سے پہلے ہی ایک نوجوان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نوجوان کا نصف چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می سر، وہ مہذب لہجے میں شہریار سے مخاطب ہوا۔ یہ آپ کی نوٹ بک پیچھے گر گئی تھی۔ اس نے ایک پاکٹ سائز نوٹ بک شہریار کی طرف بڑھائی۔ وہ نوٹ بک مہبانوں کے لیے بالکل اجنبی تھی، اس لیے اسے لگا کہ نوجوان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس کی توقع کے بالکل برخلاف شہریار نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر نوٹ بک تھام لی اور نہایت ممنونیت سے بولا، بہت بہت شکریہ، یہ میری بڑی قیمتی نوٹ بک ہے۔ کبھی کبھی جب موبائل اور آئی پیڈ جیسے آلات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اولڈ فیشن چیز کام آتی ہے۔ پھر تو میں نے اسے آپ تک پہنچا کر بہت اچھا کیا۔
नौजवान यकीनन मास्क के पीछे से मुस्कुराया। जब ही उसकी आंखें चमकने लगी थीं और इस चमक में हल्का सा तंज छुपा हुआ था, वही तंज जिसका हर नई नस्ल अपनी पिछली नस्ल को हकदार समझती है। अब ये क्या था? लड़का उन्हें बाय कहकर तेजी से वहां से हट गया तो महबानों ने शहरयार को तेज नज़रों से घूरते हुए पूछा। पैगाम। नोटबुक के सफ़ात को पलटते शहरयार ने संजीदगी से उसकी बात का जवाब दिया तो उसे अंदाज़ा हो गया कि कोई ख़ास इत्तला है। मज़ीद कोई सवाल करने के बजाय वो खामोशी से उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी। प्रोफेसर एंड्रियो यहाँ हिफा शहर में मौजूद है और सोनिया को उसकी चीफ सिक्योरिटी अफसर मुकर्रर किया गया है। शहरयार ने नोटबुक जेब में रखते हुए आम से लहजे में उसे ख़ास इत्तला दी। प्रोफेसर एंड्रियो, वो तो चीन में था ना? वो हैरान हुई। वो कैसे चीनियों की कैद से निकलकर यहाँ पहुँच गया? इसी गुत्थी को तो सुलझाना है। हमारे मददगार हमें सिर्फ सामने की छोटी मोटी इत्तलात फराहम कर सकते हैं, अहम मामलात हमें खुद सुलझाना होंगे। और वो माज, वो कहाँ रह गया है? आपने तो कहा था कि असल मिशन उसी ने संभालना है। हमारी हैसियत बस मददगार की सी होगी। शहरयार का जवाब सुनकर उसने सवाल उठाया। सोनिया मंजर आम पर आ गई है तो इसका मतलब है कि माज भी बस आया ही चाहता है। उसके आने की इत्तला हमें जल्द मिल जाएगी, लेकिन पहले मैं प्रोफेसर एंड्रियो की यहाँ मौजूदगी का सबब तो मालूम करूँ। उसकी आंखों में तफक्कुर के रंग थे। इसका सबब तो चीन से ऑफिशियली भी मालूम किया जा सकता है। हमारी उनसे इतनी गहरी दोस्ती आखिर किस काम आएगी? ममालिक के दरमियान दोस्तियां बस नाम नहाद ही होती हैं। असल चीज़ वो मफादात होते हैं जिनकी बुनियाद पर ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और हमारा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि चीन से इस तरह के सवाल जवाब कर सके। शहरयार ने एक तल्ख हकीकत बयान की, फिर सर झटक कर मज़ार की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दें। महबानों ने सर हिलाते हुए उसकी तकलीद की। आजकल उन्हें अपने आसपास किसी जासूस की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन एहतियात तो बहरहाल करना थी। उसे मालूम हो चुका था कि इत्तलात के हसूल का ये पुराना तरीका भी एहतियात के तौर पर ही इख्तियार किया गया है। राब्ते के जदीद आलात बशमूल मोबाइल जितने बासहूलत और तेज़ रफ्तार हैं, इतनी ही आसानी से उनके ज़रिए होने वाली चैट पकड़ी जा सकती है। शहरयार को तहरीर की शक्ल में जितने पैगाम मिलते थे वो एक ही मखसूस रोशनाई से तहरीर किए जाते थे। इस रोशनाई की खसूसियत थी कि एक बार लिख कर कागज़ को जब तक बंद रखा जाए तहरीर महफूज रहती थी, लेकिन कागज़ खोलने पर जो ही हवा लगती चंद मिनटों में रोशनाई उड़ने से तहरीर गायब हो जाती। शहरयार को इसराइल आमद के बाद से अब तक जितने भी पैगाम मिले थे इसी रोशनाई से तहरीर किए गए थे। जब से पैगाम मिला है आप कुछ चुप चुप से हो गए हैं। रस्मी तौर पर मज़ार पर हाज़िरी लगाकर बाहर निकलने के बाद वापसी के रास्ते में महबानों ने शहरयार से पूछा। मज़ार देखने के दौरान ही शहरयार ने मज़ीद आगे जाने का इरादा मुलतवी करके उसे वापसी के प्रोग्राम से आगाह कर दिया था, इसलिए वापस पलटने पर उसने सवाल नहीं उठाया था। मुझे तशवीश है कि कोई ना कोई शैतानी मंसूबा ज़ेर गौर है। इसराइल का हमारे करीबी पड़ोसी से गठजोड़ हमारे लिए कोई नेक शगुन नहीं है। उसने फ़िक्रमंदी का इजहार किया। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम जिस काम के लिए आए हैं इसके साथ साथ इस मसले को भी निपटा कर जाएंगे। हम इसराइल या दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो तरक्की के नाम पर हमारी बर्बादी का सामान कर सके। महबानों ने उसे हौसला दिया तो वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।